وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وفي رواية توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فضيلة مآب علماء کرام لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید عطا کیا، اور پھر اس قرآن کے ایک ایک پہلو اور زاویے کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والی بات اور آپ کی بے مثال اور خوبصورت ادائیں اور آپ کی تخلیقی صفات اور آپ کی اخلاقی صفات، آپ کے اوامر اور آپ کے نواہی حدیث کہلاتے ہیں۔ آج کی اس پر نور اور پر رونق مجلس میں آپ کے سامنے 5 باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے، اور تیسری بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو آخری باب باندھا ہے اور آخری حدیث بیان کی ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اور چوتھی بات مجھے اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں کیا کرنا ہے، اور پانچویں اور آخری گزارش ہوگی کہ ہم سب کو مل کر اس مشن کو کیسے پروان چڑھانا ہے۔ تو آئیے پہلے نقطے کی طرف۔ حدیث گفتگو اور کلام کو بھی کہتے ہیں،
یہ روشن چہرے جو تشریف فرما ہیں یہ جانتے ہیں، صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان إذا صلى وإن كنت مستيقظة حدثني، رات کو جب قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، نماز پڑھتے، قیام کرتے، تو اگر میں بھی بیدار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہم کلام ہوا کرتے. تو حدثنی گفتگو اور کلام کے معنی میں. حدیث نئی بات اور نئی چیز کو بھی کہتے ہیں. یہ روشن چہرے سنن ابی داود کی روایت پڑھ چکے ہوں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے نیچے اپنا بازو مبارک کیا اور کپڑا اپنے بازو سے ہٹایا تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر آج تک تو آپ نے نہیں کیا، یہ آپ نے جو کیا ہے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِأَنَّهُ حدیث عہد بربہ، یہ بارش چونکہ میرے رب سے نئی نئی آئی تھی تو مجھے پسند آیا کہ میں اپنے جسم پہ یہ پانی ڈالوں. عربی زبان میں کہا جاتا ہے المؤمن لا يحدث أمانة الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء. سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں بھائیوں کے راز کی حفاظت کرتا ہے، وہ دشمن کے مقابلے میں بھی اسے گواہی دینی پڑے تو وہ گواہی کو چھپاتا نہیں ہے، صحیح صحیح گواہی دیتا ہے. علماء امت نے جہاں حدیث کی تعریف کی ہے، ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفة خلقیہ او صفة خلقیہ، ہر وہ قول و عمل جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، ہر وہ کام جس کو دیکھ کر آپ نے اسے برقرار رکھنے کا حکم جاری کیا یا آپ نے روک دیا، یا کوئی صحابی یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح تھا، آپ کے ہاتھ مبارک اس طرح تھے، آپ کے تخلیقی اوصاف کا تذکرہ کریں یا آپ کے اخلاقی رویوں کا تذکرہ کرے کہ آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی صداقت اور آپ کی دیانت اور آپ کی حیا اس طرح تھی جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کو کھولنے سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث 4 معانی میں استعمال ہوئی ہے. اللہ کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں، فرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں، انبیاء اور رسل کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. اللہ عز و جلال کا فرمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ مقصود قرآن مجید، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر کے لیے لفظ حدیث کا استعمال کیا. اللہ نزل احسن الحدیث
اللہ وہ ذات ہے جس نے سب سے خوبصورت بات اتاری ہے، یعنی قرآن اتارا ہے۔ تو مالک الملک نے قرآن کے لیے بھی تعبیری جو لفظ پیش کیا ہے وہ حدیث کا لفظ پیش کیا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اس بات کے بعد وہ کس بات اور کس نشانی پر ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن کے بعد بھی کوئی بڑی نشانی آئے گی جس پر ایمان لائیں گے؟ تو اللہ کی کلام کو اللہ ذوالجلال نے خود حدیث کہا ہے، پھر فرشتوں کی بات کو بھی اللہ ذوالجلال نے خود حدیث کہا ہے۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ اے میرے محبوب، آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی؟ وہ کون تھے مہمان؟ وہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے۔ تو فرشتوں کی وہ گفتگو اس کو بھی اللہ نے حدیث کہہ دیا۔ پھر انبیاء اور رسل کی بات کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ هل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى؟ میرے محبوب، آپ کے پاس موسیٰ کی بات نہیں پہنچی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی اللہ نے حدیث کہہ دی۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟ اس قوم کو کیا ہے یہ بات ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کس کی بات تھی؟ اللہ کے پیغمبر کی بات تھی۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو احسن القصص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمائے، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے، یہ تو تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال کی کلام، فرشتوں کی کلام، انبیاء اور رسل کی کلام کو حدیث کہا گیا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ سے جب بات کی تو اللہ نے اس کو بھی وحی بنا دیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو اللہ نے خود اس کو حدیث کہا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے بات کی۔ تو مقصود یہ ہے کہ ہر وہ بات جو عظمت و تقدس و جلالت والی بات ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، تب بھی وہ حدیث، فرشتوں کے ساتھ ہو تب بھی وہ حدیث، انبیاء اور رسل سے اس کا تعلق جوڑا جائے تب بھی وہ حدیث، اور آخری پیغمبر کی زبان اطہر سے کوئی کلمہ نکل آئے تو وہ بھی حدیث۔ اور یہ لفظ اتنا مبارک لفظ ہے کہ اللہ نے بار بار اس کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ صرف اللہ عز و جلال نے اس کو پسند نہیں کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ یہ روشن چہرے جانتے ہیں، انہوں نے کتاب العلم میں یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ نے ایک سوال کیا، ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها
حدثونی ما ہی درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے. حدثونی کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے بیان کرو کہ وہ کون سا درخت ہے. تو صحابہ نے بیان کیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تو تھا، چونکہ بڑے بیٹھے تھے تو میں خاموش رہا. تو یہ لفظ اللہ کے رسول نے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. ایک بات بھی میری طرف سے آپ کو پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچائیے اور بنی اسرائیل سے بیان کرو بنی اسرائیل کی باتوں کو، اس میں حرج کو نہیں. لیکن ساتھ ایک دوسری روایت میں فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوا، اس کی تصدیق و تکذیب نہیں. تو حدثوا عن بنی اسرائیل یہ لفظ اللہ کے رسول نے خود استعمال کیا. صحیح بخاری میں کتاب العلم میں یہ مستقبل کے روشن ستارے پڑھ چکے ہوں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسوله. سیدنا علی نے یہ لفظ استعمال کیے کہ لوگوں کو بیان کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. کیا تمہیں پسند ہے کہ وہ سمجھ نہ سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں. اور صحابی یہ لفظ بول رہے ہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اپنے باپ کے متعلق جب حدیث جبریل انہوں نے بیان کی حدثنی ابی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میرے باپ عمر نے مجھے بیان کیا. تو لفظ حدیث یہ کوئی نیا نام نہیں ہے. یہ نیا نام ان بے دین لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت نہیں ہوتی. یہ حدثنا کے الفاظ اللہ کے رسول کے صحابہ استعمال کرتے ہیں. یہ اخبرنا کے الفاظ بھی صحابہ کرام نے بیان کیے. صحابی بیان کرتے ہیں اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکة لا تدخل بیتا فیہ تماثیل. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جس گھر میں مورتیاں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. صحابی بیان کرتے ہیں اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کی نشانی بیان کی. تصبح الشمس صبیحة تلك الليلة مثل الطست لا شعاع لها حتى ترتفع. اس رات جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت تو اس طرح تھال نما ہوتا ہے، شعاع نہیں ہوتی جب تک کہ سورج بلند نہیں ہو جاتا. ان دونوں حدیثوں میں صحابی کہہ رہے ہیں اخبرنا. یہ انبأنا کے الفاظ بھی صحابہ کے الفاظ ہیں. یہ بعد والے محدثین کی بات نہیں. الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور لفظ کیا استعمال کیے ہیں؟ الا انبئکم. تو امام بخاری نے اس لیے کتاب العلم یہ باب آنا تھا، باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا وانبأنا.
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ الفاظ کوئی اچھمبے نہیں ہیں، یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل بھی ہوئے قرآن کی صورت میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے جاری بھی کیے، یہ الفاظ صحابہ کرام کو سکھائے بھی گئے اور صحابہ کرام نے ان الفاظ کو استعمال بھی کیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس آیت کی روشنی میں علماء یہ لکھتے ہیں جو امام مالک کا موقف ہے کہ حدثنا اور اخبرنا میں کوئی فرق نہیں، اور ابن وہب کا قول صحیح بخاری بھی پڑھ چکے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ اگر استاد سے اس کے الفاظ سنے جائیں تو حدثنا کہیں گے، اگر کسی اور کے الفاظ ہوں تو اخبرنا کہیں گے، اور ابن وہب کے قول کے مطابق قرآن کی آیت کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور سمجھانے والے سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ذہن سے بات نکال دینی چاہیے جو آج مستشرقین کہتے ہیں، اسلام دشمن لوگ، حدیث سے نفرت کرنے والے لوگ، کہ حدیث کی کون سی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بات کی باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن کی بات کی باتیں، یہ حدیث کی باتیں، یہ بات کی باتیں۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے اور کہتا ہے جو چیز 300 سال بعد آئی ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ کون سے 300 سال بعد؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات صحابہ کو سمجھاتے، صحابہ اسے یاد کرتے، صحابہ اسے لکھا کرتے، 300 سال بعد کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 5374 حدیثیں اللہ کی رسول سے سنی اور یاد کی۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 2680 حدیثیں اللہ کی رسول سے سنی اور یاد کی ہیں۔ دیکھیے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 2286 حدیثیں اللہ کے رسول سے سنی اور یاد کی اور ہم تک پہنچی ہے۔ دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مومنوں کی ماں ہیں 2210 حدیثیں اللہ کی رسول سے نقل کرتی ہے، ہم تک پہنچی ہے۔ دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو 1660 حدیثیں یاد کر کے ہم تک پہنچائی ہیں۔ دیکھیے جابر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 1540 حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ دیکھیے چھوٹے سے بچے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 1170 حدیثیں یاد کی اور صحابہ کرام کو بیان بھی کی اور ہم تک آج پہنچی۔ 300 سال کہاں سے آگے؟ دشمن جب بھی اسلام پہ حملہ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی اس جھوٹ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر صحابہ نے صرف یاد نہیں کیا، میں نے صرف چند مکثرین کے نام لیے ہیں، دیگر صحابہ کے تو نام ہی نہیں لیے۔ صحابہ اس کو لکھا بھی کرتے تھے۔ آج دشمن یہ کہتا ہے حدیث کا دشمن، یہ تو 300 سال بعد لکھی گئی۔ صحابی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی رسول بولتے میں لکھ لیا کرتا۔ فنہتنی قریش، قریش کے لوگ کہنے لگے یہ آپ کیا کرتے ہو، اللہ کے رسول کبھی راضی ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں۔ میں نے یہ پورا قصہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منہ الا الحق، میرے صحابی جو میں بولتا ہوں تم لکھا کرو، چھوڑو تم قریشیوں کی بات، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، اور صحابی لکھا کرتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ہی بیان کرتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب، اس دوران کہ ہم اللہ کی رسول کے ارد گرد بیٹھ کے حدیث لکھ رہے تھے،
اذ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو سوال کیا گیا، ای المدینتین تفتح اولا، دو شہروں میں سے پہلا شہر کون سا فتح ہوگا؟ قسطنطینیہ او رومیہ، روم پہلے فتح ہوگا یا قسطنطنیہ؟ قال لا بل مدینۃ ہرقل اولا، ہرقل کا شہر جو ہے وہ پہلے فتح ہوگا۔ اور صحابہ بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کے ارد گرد اور لکھ رہے ہیں، 300 سال بعد لکھ رہے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد کو بٹھایا ہوا ہے، راوی کہتے ہیں رأیت ابان یکتب عند انس فی السبورہ۔ آج وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ آپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ راوی روایت کرتے میں نے سیدنا انس کے پاس ابان کو دیکھا اور وہ حدیث لکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، یمن سے آنے والا ابو شاہ متاثر ہوا ان باتوں سے، گزارش کرتا ہے اللہ کے رسول اگر یہ باتیں آپ مجھے لکھوا دیں تو۔ آپ نے آرڈر جاری کیا، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کے دو یہ باتیں جو میں نے بیان کی، اور صحابہ نے لکھ کے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں مجاہد بن جبر فرماتے ہیں جو 102 کو فوت ہوئے ہیں، رأیت عند عبداللہ ابن عمر الصحیفہ، میں نے ایک صحیفہ دیکھا عبداللہ ابن عمر کے پاس۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہی الصادقہ، اسے ہی صحیفہ صادقہ کہتے ہیں۔ فیہا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی و بینہ احد، یہ وہ حدیثیں ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ صحیفہ حمام بن منبہ 138 حدیثوں پر مشتمل، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا، اور آج بھی آپ گوگل پہ جائیں، آج بھی آپ کو مل جائے گا، آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قدر خوبصورت تھی، پوری کی پوری زندگی ڈاکومنٹل لائف تھی، ایک ایک چیز صحابہ لکھتے۔ آپ کو علم ہے کہ مدینہ میں، مکہ میں جب مسلمان پریشان تھے تو جب وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے ہیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھوایا تھا۔ وہ کیا لکھا تھا؟ اللہ کی رسول کی حدیث، پیغام تھا۔ آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو سراقہ بن مالک الجعشمی، جو آپ کی گردن اتارنے کے لیے شوق میں آیا تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے، جب گھوڑا دھنس گیا اس کا زمین میں، مجبور ہو گیا، دعا بھی کروائی اور گزارش بھی کی کہ امان نامہ لکھ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ لکھوا کے دیا تھا۔ آپ مدینہ پہنچے، اوس اور خزرج کا خاندان بھی تھا، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع، 3 یہودیوں کے قبیلے بھی تھے۔ دنیا کے اندر فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے پہلا دستور لکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، جس کی 54 دفعات تھی، 27 بلیورز کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کو کیسے رہنا ہے، اور ریمیننگ جو ہے وہ نان بلیورز کے لیے تھی کہ کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہوگا۔ وہ آداب، وہ ایٹیکیٹس، وہ مینرز، وہ اصول، یہ سارے کے سارے آرٹیکل اللہ کے رسول نے لکھوائے تھے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ جو لکھوایا تھا یہ کیا تھا؟ یہ 300 سال بعد لکھوایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 104 خط لکھے ہیں بادشاہوں کو۔ ایک خط آپ کے ہندوستان، پاکستان جب یہ اکٹھے تھے تو مالابار کے بادشاہ کو بھی ایک خط اللہ کے رسول کا پہنچا، اس کو آپ ملی باری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 104 خط موجود ہیں۔
اور 104 خط الرسالۃ النبویہ کے نام سے جمع آج بھی موجود ہے۔ ابو جعفر الدؤلی نے اس کو جمع کیا۔ آپ کی زندگی میں کرمنل لا کے تحت ایسے بھی فیصلے آئے، یہ فوجداری کے کیس تھے، دیوانی کے کیس تھے اور تجارت کے کیس تھے۔ آپ نے 533 فیصلے کیے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ آج بھی یہ فیصلے اقضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے وہ موجود۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ کے رسول نے 300 سال بعد لکھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمیم داری آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میری ایک گزارش ہے، یہ روما یہ ساری جگہ تو اللہ نے فتح کر دینی ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے یہ خبرون اور مترون کا علاقہ جو ہے آپ مجھے ہدیے کے طور پہ دیں، میں اس کی ذمہ داری سنبھالوں گا۔ اور اللہ کے رسول نے لکھ کے دیا، 14 معاہدات کیے ہیں، جوہینہ قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ ساری کی ساری حدیث۔ کیا یہ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے تو اس وقت معاہدہ لکھا گیا؟ یہ 300 سال بعد ہوا ہے۔ دشمن ہمیشہ اسلام پہ طعنہ کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اور وہ ہے کون دشمن؟ جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ اس لیے لوگوں کے دل میں شبہ پیدا کرنا چاہتا ہے، شک پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد قرآن و حدیث سے ختم ہو۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لکھا گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع 300 سال بعد تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھیے، ہیومن رائٹس کو جس طرح اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے، 47 دفعات، جس کی 71 توضیحات موجود ہیں، یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور صحابہ نے لکھا، اور آج بھی ہمارے پاس ایک چارٹر کے طور پہ موجود ہے۔ صحابہ کرام حدیث کو لکھا بھی کرتے تھے، یاد بھی کیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین کا بھی یہی حال تھا، اور تابعین سے تبع تابعین، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان نفوس قدسیہ میں سے امام بخاری بھی ایک تھے۔ امام بخاری چلو مانتے ہیں کہ تھوڑا سا لیٹ پیدا ہوئے، لیکن 256 کو تو یہ فوت ہو گئے، تو 300 سال بعد کی بات کہاں سے آ گئی؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ 179 میں فوت ہوئے ہیں، تو موطا امام مالک جو حدیث کی کتاب ہے سارا سال بمشکل ختم ہوتی ہے، یہ 300 سال بعد لکھی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو 141 کو پیدا ہوئے ہیں، 163 کو پیدا ہوئے اور 241 کو فوت ہوئے ہیں، 40,000 حدیثیں جو انہوں نے لکھی ہیں، یہ 300 سال بعد لکھی ہے۔ حدث ولا حرج، ایک نہیں 10 محدثین کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے جنہوں نے احادیث کو لکھا اور آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان ہستیوں میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے، جن ہستیوں کو اللہ نے اس حدیث کی حفاظت کی صلاحیت سے نوازا، اور ایسے ایسے لوگ تھے۔ سعید بن منصور کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہیں۔ حشیم کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں مجھے 20,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یزید بن ہارون کو دیکھیے جو کہتے تھے چر کو مجھ سے 24,000 حدیثیں سن کے جانا۔ دیکھیے ابو بکر ابن ابی داؤد کہتے ہیں کوئی مجھے آ کے سلام کہے میں جانے تب دوں گا جب 36,000 حدیثیں سنا دوں گا۔ اسحاق ابن راہوے کہتے ہیں 70,000 حدیثیں سن لو۔ حماد بن اسامہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیث لکھی ہے۔ ابو بکر ابن جعابی کہتے ہیں 4,00,000 حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6,00,000 حدیثوں کا خلاصہ یہ صحیح بخاری لکھی ہے۔ امام ابو ذر رازی کہتے ہیں 7,00,000 حدیثیں یاد ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو 10,00,000 حدیثیں یاد تھی۔
کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا ہوا ہے، اس سے پتا چلا کہ ان کو بھی اتنی حدیثیں یاد تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ صرف کتاب نہیں لکھ کے گئے، وہ حدیث کے حافظ تھے۔ اس لیے فلاس نے کتنی بڑی بات لکھ دی، کل حدیث لا يعرفه البخاری فلیس بحدیث، جو حدیث امام بخاری کو پتہ نہیں وہ حدیث ہی نہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ جب حدیث سیکھنے لگا تو 11 سال 12 سال کیا عمر ہوتی ہے، استاد بھی کہہ رہا ہے کلما دخل علی محمد بن اسماعیل لا ازال خائفا یعنی یخشى ان یخطئ بحضرته۔ استاد ابو بکر کلوزانی کہتے ہیں جب یہ بچہ میری کلاس میں آ جاتا ہے تو میں نہ ڈرتے ہی رہتا ہوں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں ہم اپنے استاد سلیمان ابن حرب کے پاس تھے، سارے ہی لکھتے تھے لیکن امام بخاری بچہ لکھتا نہیں تھا۔ کسی نے کہا ما لہ لا یکتب، اس کو کیا مسئلہ، یہ لکھتا کیوں نہیں ہے؟ دوسرے نے کہا یرجع الی بخارا ویکتب من حفظہ، یہ جب گھر واپس جائے گا نا یہ سب کچھ یاد کر رہے وہاں بیٹھ کے لکھ لے گا۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، کسی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب زیادہ اصرار کیا تو امام بخاری فرماتی ہیں اچھا پھر کھولو جو کچھ تم نے لکھا ہے، ایک نہیں 15,000 حدیث امام بخاری نے انہیں سنا دی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی، امام بخاری نے لکھی نہیں تھی۔ 1080 اساتذہ سے پڑھ کر صرف 299 اساتذہ کی حدیثیں صحیح بخاری میں لائے، 96 کتابوں پر مشتمل، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ 3450 ابواب لکھے ہیں، 7297 حدیثیں لکھی ہیں، 16 سال لگے ہیں اس کتاب کو لکھنے کے لیے، اور جب لکھنا شروع کیا ہے تو عمر صرف 20 سال تھی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو کتنی صلاحیت دی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخری جو باب پیش کیا ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ امتیاز امام بخاری کا ہے۔ باب باندھیں گے قرآن کی آیت سے، باب باندھیں گے حدیث، باب باندھیں گے کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے۔ اس قدر اللہ نے ذہانت عطا کی تھی۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو كان الدين عند السريا لنال به رجل من فارس او قال من ابناء فارس، اگر دین آسمان کی چوٹیوں تک پہنچے گا تو وہاں جا کے بھی بلندی پہ حاصل کرنے والا ایک فارسی ہوگا۔ علماء محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن میزان لگائیں گے، ترازو لگائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی پہ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ساتھ ہی امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَفِي رِوَایَةٍ تُوزَنْ، یہ جو میزان لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، کتنا بڑا ترازو ہوگا۔ لو وضعت السماوات والارض ومن فيهن في كفة لوسعتهن، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں 14 کے 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ ذو جلال کا احسان دیکھیے، یہ ترازو تو لگے گا، مومن ہر انسان کے اقوال کو بھی تولا جائے گا، اعمال کو بھی تولا جائے گا، انسانوں کو بھی تولا جائے گا، رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا جن میں نیکیاں اور برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وہ ترازو اس کا ایک پلڑا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دینے سے بھرے گا نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت یہ روشن چہرے پڑ چکے ہوں گے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اگر آپ
خوش ہو کہ اگر آپ الحمدللہ کہہ دیں تو اللہ عز و جلال اس کے بدلے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر دیں گے۔ جس طرح اقوال کو تولا جائے گا، انسان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، وزن میں سب سے بھاری چیز ہوگی اچھا اخلاق ہوگا۔ آپ کسی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات کا ثواب ہے، جو دفنا کیا آتا ہے اسے 2 قرات کا ثواب ہے۔ یہ 1 قرات کتنا ہے؟ لہو اثقل من جبل احد، جب اس کا وزن اس نیکی کا ہوگا تو یہ احد پہاڑ سے بھی نیکی وزنی ثابت ہوگی۔ یہ عمل ہے، انسان بھی تولے جائیں گے، لیکن یہ ترازو جو اللہ نے قیامت کو لگانا ہے اس قدر عدل کا ترازو ہے، اس قدر دقیق ہے، سینسٹیو ہے۔ یہ گوشت اور ہڈیوں کا وزن نہیں ہے، یہ انسان کی نیکی اور برائی کا وزن ہوگا۔ انہو لیأتی الرجل العظیم السمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک موٹا تازہ انسان آئے گا، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نماز روزہ نہیں، توحید نہیں، وہاں گوشت اور ہڈیوں کا وزن تو نہیں ہوگا، وہ ایمان جو اس انسان کے اندر ہے اس کا وزن ہوگا۔ اس قدر دقیق نظام ہوگا۔ اس کے مقابلے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی روایت دیکھیے، بریک پنڈلیاں، کمزور صحابی، صرف درخت پہ چڑھے ہیں تو ٹانگیں کانپنے لگ گئیں، تو صحابہ مسکرا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، فرمایا مما تضحکون، آپ کس بات سے مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، کمزور پنڈلیوں کو دیکھ کے آپ مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن جب وزن ہوگا تو یہ دونوں ٹانگیں، یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہیں۔ اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، اور انسان بھی تولے جائیں گے، اور وہ رجسٹر بھی تولے جائیں گے جن میں نیکیاں اور برائیاں لکھی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، ایک بندے کو اللہ لے کے آئیں گے پوری کائنات کے سامنے قیامت کے، اور اس کی نیکیوں کا وزن کیا جائے، فَيُنْشَغُ لَهُ 99 سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، 99 رجسٹر ہوں گے جو پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اتنا بڑا رجسٹر ہوگا جہاں نیکیاں اور برائیاں اللہ نے لکھی ہوں گی۔ لیکن اللہ ذو الجلال اسے پوچھیں گے بتاؤ میرے بندے یہ گناہ کیا کہ نہیں؟ کہے گا اللہ میں نے کیا۔ اظلمک کتبت الحافظون، کیا میرے فرشتوں نے کہیں غلط تو نہیں لکھ دیا، ظلم تو نہیں کیا؟ قال لا یا رب، اللہ صحیح لکھا ہے۔ افلک عذر، میرے بندے کوئی عذر بھی ہے، تم نے یہ کیوں کیا؟ قال لا یا رب، اللہ کوئی عذر نہیں۔ برائیوں کا پلڑا بھرا ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ میزان اتنا دقیق ہے۔ فمن رجحت حسناته على سیئاته مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں بھاری ہوئی تو جنتی، برائیاں بھاری ہوئی تو جہنمی، برابر ہو گئے تو اصحاب اعراف۔ اس قدر یہ نظام اللہ قیامت کو قائم کریں گے، کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جلال جب اسے منوا لیں گے، وہ کہے گا بس اب ہلاکت ہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان لک عندنا حسنہ، میرے بندے ہمارے پاس ایک نیکی تمہاری ہے۔ اللہ کون سی نیکی؟
فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ایک کارڈ لائے جائے گا، فرشتہ کارڈ لائے گا جس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ فرمائیں گے احضر وزنک، جاؤ اس کا وزن ہونے لگا دیکھو. کہے گا یہ رجسٹر برائیوں کے بھرے ہوئے، یہ کارڈ کا وزن کیا ہوگا؟ فتوضع البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة لا يثقل مع اسم الله شيء. جب کارڈ کو رکھا جائے گا جو توحید کا کارڈ ہے، دوسری طرف برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، برائیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا اور یہ کارڈ بھاری ہوگا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو. اس سے وزنی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ رجسٹر توڑ لے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات تو صحابہ کو سمجھائی تھی. لا تحقر من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق. کسی نیکی کو حقیر مت جانیے، مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑی نیکی. امام بخاری آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد ابن جبر کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں القسطاس یہ عدل کے معنی میں. علماء یہاں تشریف فرما ہیں. مجاہد ابن جبر وہ شخص ہیں جنہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پورا قرآن 3 مرتبہ ایک ایک آیت کر کے پڑھا. اور دنیا میں جتنی تفسیریں موجود ہیں جہاں مجاہد ابن جبر کا نام آ جائے، سعید ابن جبیر کا نام آ جائے، ابو قریب کا نام آ جائے، ابن ابی جمرہ کا نام آ جائے، عطاء ابن ابی رباح کا نام آ جائے، وہاں آنکھیں بند کر کے روایت قبول کر لی جاتی ہے کیونکہ ان سے ثقہ راوی عبداللہ ابن عباس سے کوئی راوی نہیں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلِ. اہل علم تشریف فرما ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط یہ مصدر ہے مقسط کا. اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط، جبکہ یہ مقسط کا مصدر تو نہیں. اور ساتھ یہ کیا کہا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلِ وَأَمَّا الْقَاسِطِ فَهُوَ الْجَائِرِ. قَسَطَ يَقْسِطُ جب باب ہوگا تو قسط مصدر آئے. اقسط یقسط اقساطا، اقساط یہ زوائد کے ساتھ ہے، یہ مأخذ تو ہو سکتا ہے مصدر نہیں ہے. ابواب کے خاصے پڑے ہیں ان روشن چہروں نے. جب ثلاثی کا وزن ہوتا ہے اس میں زوائد نہیں ہوتے، وہ قسط یقسط ہے، اس میں قاسطون ظلم کے معنی میں ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. جو ظلم کرنے والے جن ہیں جہنم کا ایندھن بنیں گے. خاصیت ابواب میں خاصہ ہے سلب ماخذ. ظلم مانا تھا، قاسط جب بولا تو ظلم کو کھینچ لیا تو باقی رہ گیا کیا؟ اس کو عدل کی طرف موڑا. کب؟ جب اقسط یقسط اقساطا باب افعال کی طرف چلے گئے تو سلب ماخذ آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے جس سے سمجھ آئے گی. ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین. اللہ ذوالجلال قیامت کے دن عدل و انصاف کرنے والوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے اپنی دائیں جانب. وہ لوگ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، جو اپنے فیصلوں میں بھی عدل کریں گے، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی عدل کی زندگی گزاریں گے، یا ان کو جو ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں اس میں عدل و انصاف کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے. آخری روایت پھر امام بخاری اپنے استاد احمد بن اشکاب سے لے کے آئے ہیں.
اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن فضائل نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ عمارہ بن قعقاع سے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ابو زرعہ سے یہ بات سنی ہے. اور ابو زرعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات نقل کرتے ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ترازو لگے گا، ان کا وزن کیا جائے گا تو یہ وزن میں بہت بھاری ہوں گے. اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بات کو میں مکمل کرنا چاہوں گا، وقت بہت تھوڑا ہے. امام بخاری کے صرف 5 پیغام ان روشن چہروں کے توسط سے ان تک بھی اور آپ تک بھی میں پہنچانا چاہتا ہوں، جس کا اللہ مجھے بھی فائدہ دے اور آپ کو بھی فائدہ دے. امام کرمانی لکھتے ہیں انه وضع كتابه قسطاسا وميزانا يرجع الیہ. جس طرح قیامت کو ترازو لگے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایک ایک چیز کا وزن ہوگا. اللہ نے امام بخاری کو توفیق دی ہے، انہوں نے صحیح بخاری کو بھی میزان بنا دیا. کسی نے عقیدہ تولنا ہے، اس پہ تولے. کسی نے منہج و منہاج تولنا ہے، اس پہ تولے. وزن یہ ٹھیک کر کے دے گی کتاب. دنیا کے اندر آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی جس میں زندگی کے اتنے معاملات پر بحث کی گئی ہو. یہ واحد امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری ہے جس میں 96 زندگی کے رویوں کے بارے میں بحث کی گئی. پھر امام بخاری نے وزن کیسے کر کے دیے؟ میں چند مثالیں بھی دے دوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نیت کا وزن کر کے دکھایا ہے. علماء بیٹھے ہیں، حدیثیں انہوں نے پڑھائی اور پڑھی ہیں. کتنی کتابیں کتاب العلم سے شروع ہوتی ہیں اور کتنی کتابیں کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہیں. امام بخاری نے کتاب شروع کی ہے تو کتاب الوحی سے شروع کی ہے. کیوں؟ مسلمان کی ابتدا اور انتہا توحید سے ہوتی ہے. بچہ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز جاتی ہے تو کس کی جاتی ہے؟ اللہ ذو الجلال کی توحید کی. اس بچے کو بڑا کرتے وقت صحابہ کی زندگی یہ تھی کہ صحابیہ ام سلیم ابھی بولنے لگا ہے بچہ تو انگلی پکڑ کے آسمان کی طرف کر کے کہتی ہیں بیٹا کہو قل لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مومن کی انتہا بھی توحید ہے، اس کی آخری الفاظ زندگی کے لا الہ الا اللہ زبان پہ آگئے یہ جنتی. اس کتاب کو لکھتے وقت امام بخاری نے جنت کا سودا کرنا تھا تو جنت کے ٹکڑے پہ بیٹھ کر اس کے سناپسس تیار کیے، آؤٹ لائن تیار کی اور اس کا خطہ بنایا. کہاں بیٹھ کے؟ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور کتاب لکھنے کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ خطہ بنا رہے ہیں کہ میں نے کتاب لکھنی کیسے. اور پہلی روایت لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، جو بیٹے نے پڑھی ہے اللہ اسے سلامت رکھے کہ نیتوں کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. پیغام دیا ہے پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، بیان کرنے والوں. میں نے تو اپنی نیت کو خالص کر کے یہ کام شروع کیا ہے. تم پڑھتے وقت بھی، پڑھاتے وقت بھی، بیان کرتے وقت بھی اپنی نیت کو خالص کر لینا. نیت کا وزن کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه
اللہ صرف اپنی رضا کے لیے کیے گئے کام کو قبول کرتے ہیں، دوسرے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے اول العلم النیہ، لوگوں یہ باقی علم بعد میں ہے، پہلا علم یہ ہے کہ نیت خالص ہے۔ یحییٰ بن کثیر کہا کرتے تعلم النیہ فإنها ابلغ من العمل، نیت کرنا بھی سیکھو کہ نیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ باقی اعمال جو ہیں ان میں سب سے بڑا عمل تو یہ ہے کہ نیت اللہ کے لیے خالص کی جائے۔ مطرف بن عبداللہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النیہ، کبھی بھی دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اعمال ٹھیک نہ ہو، کبھی اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک نیت صحیح نہ ہو۔ نیت یہ ہونی چاہیے میرا رب راضی ہو، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی رضا مل جائے۔ جب تک یہ نیت نہیں ہوگی اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو نیت کا وزن امام بخاری نے کیا ہے۔ میں 5 لفظ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، علم سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ آج روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں لوگ، روٹی کپڑا مکان سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ انسان علم سیکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، روٹی کپڑا مکان نہیں ملے گا انسان کی موت واقع ہو جائے گی، لیکن اگر علم نہ آیا تو انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ انسان احوج الى الطعام والشراب من العلم، انسان کھانے پینے کا اتنا محتاج نہیں جتنا علم کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کھانا تو دن میں 1-2 مرتبہ کھاتا ہے۔ وحاجته الى العلم بعدد انفاسی، اور اس کی ضرورت علم کی اتنی ہے کہ ہر سانس پہ اسے علم کی ضرورت ہے۔ یہ سانس چل بھی رہا ہے تو اس کے حکم سے چل رہا ہے، یہ سانس جو آ رہا ہے یہ جا رہا ہے، اس کی قدر بھی علم ہی سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب العلم، جو علم سیکھتا ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن 5 نیتیں نہ کرے۔ جو صرف اس لیے علم سیکھتا ہے لیباہی بہ العلماء، کہ میں علم سیکھوں گا لوگ مجھے بھی عالم کہیں گے، میں بھی فخر کروں گا۔ لیماری بہ السفہاء، دوسری روایت اس لیے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں بھی ڈیبیٹ کروں اور بحث کیا کروں گا۔ لیصیب بہ عرضا من الدنیا، اس لیے علم سیکھے کہ دنیا کا مال مجھے مل جائے۔ لیصیب بہ عوضا من الدنیا، کوئی اس لیے علم سیکھے کہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل جائے۔ اور 5ویں بات لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر کوئی علم سیکھتا ہے۔ یہ 5 مقاصد اتنے خطرناک ہیں، حدیث میں آتا ہے فَإِلَى النَّارِ، اس کا سفر تو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ادخلہ اللہ النار، اللہ ذوالجلال اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ مجھے علم سیکھنا ہے تو میری نیت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے میں علم سیکھوں کہ ان اعبد اللہ علی وعی و بصیرہ، میں صحیح عبادت کر سکوں۔ اس لیے میں علم سیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کر لوں۔ میں اس لیے علم سیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کروں اور امت سے جہالت اور طریقیوں کو دور کروں۔ میں اس لیے علم سیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال کی زمین پر اللہ کے نظام کو عملی طور پہ پیش کرنے والا اور قول و کردار پیش کرنے والا بن جاؤں، اور ایسے لوگوں کو تیار کروں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرا وزن بھی کیا، فکر اپنی بناؤ خوبصورت۔ کیسی اس انسان کی فکر ہوگی؟ روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کام شروع کیا۔ پہلی حدیث لائے حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي
قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ علماء تشریف فرما ہے، پہلی روایت دی ہے حمیدی سے عبداللہ ابن الزبیر سے جو مکہ کے استاد ہیں، آخری روایت لیتے ہیں حدثنی احمد بن اشکاب جو مدینے کے استاد ہیں۔ بتانا کیا یہ چاہتے ہیں؟ وحی کا آغاز مکہ سے ہوا، مدینہ میں مکمل ہوا، تو میں بھی اپنی کتاب کا آغاز مکے کے استاد سے کر رہا ہوں اور ختم کروں گا مدینے کے استاد۔ علماء یہ بیٹھے ہیں، پہلی حدیث بھی امام بخاری غریب لے کے آئے ہیں اور آخری حدیث بھی امام بخاری غریب لے کے آئے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تو غربت میں بہت تھوڑے لوگ تھے، جب اسلام قیامت کے نزدیک جائے گا تو غربت میں چلا جائے گا، بہت تھوڑے لوگ اس کو صحیح سمجھنے والے ہوں گے۔ لیکن خوشخبری کیا ہے؟ فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس۔ اللہ نے طوبہ جنت میں ایک درخت بنایا ہے، يسير الراكب السريع المضمر في ظلها 100 سنة لا يقطعها۔ دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے تو جنت کے اس درخت کو، اس کے چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا۔ اتنی جگہ جنت میں ان ہستیوں کے لیے ہے جو غربا ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ فساد مچا رہے ہوں تو یہ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ فکر دیکھیے امام بخاری کتاب الوحی، باب بدء الوحی، اور آخری باب کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط۔ اسلام وہ ہے جس کا آغاز وحی سے ہو، وحی کتابیں صحیح علم ہے، پتہ تب چلے گا۔ اور اصل وحی کا منبع و مصدر جو ہے، جو قرآن و اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی آئی ہے، اس کا تھیم توحید ہے۔ آخری باب توحید کو لے کے آئے۔ نیت صحیح ہے کہ نہیں پتہ تب چلے گا جب جا کے اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے اس سے پہلے انسان کو نیت خالص کر کے ہی زندگی میں کوئی کام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک تیسری بات کا بھی وزن کیا ہے۔ یہاں بہت سے مبارک چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ انسان کی طاقت اس کی لیمیٹیشن سے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس کے ڈومین سے باہر ہیں۔ اگر اس سے کہا جائے کہ آپ 1 گھنٹہ اکیلا بغیر کسی اکوپمنٹ کے آپ ہوا میں اڑیں تو نہیں اڑ سکتا ہی۔ اگر کو کہا جائے کہ اچھا آپ نے 140 سال تک زندہ رہنا ہے، یہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت کتاب ہے۔ امام بخاری نے طاقت کا بھی وزن دیا۔ لوگوں کو پریشان نہ کرو، شریعت نے جو کہا ہے اس پہ اعتماد کرو، شریعت ہی سب سے بڑا حل ہے۔ کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے، اگر وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع نہ کرے تو ذلیل ہو جائے گا بیچارہ، رل جائے گا دنیا میں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک فقہ کہتی ہے جس کو فقہ احناف کہتے ہیں، اچھا اس وقت تک اب یہ عورت شادی نہیں کرے گی، خامن گم ہو گیا ہے، جب اس کی عمر 120 سال ہو جائے گی نا تو پھر اسے اجازت ہے کہ شادی کر لے۔ یہ میرے پیارے اور محترم بھائی بیٹھے ہیں، لائن سلامت رکھے اور مسکراتا جنت میں لے جائے، بڑے قیمتی انسان ہیں۔ بھلا 120 سال تک زندگی کی شورٹی کسی کے پاس ہے؟ اور اگر 120 سال ہو بھی جائے تو کوئی تیار ہوگا شادی کے لیے؟ دوسری فقہ کی طرف آئے تو کہا 4 سال انتظار کر لے، جیسے کہ مالکیہ نے کہا۔ انسان کی طاقت یہ نہیں ہے، طاقت وہ ہے جس کا وزن شریعت نے کیا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، یہ روشن چہرے پڑھ چکے ہوں گے، باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ۔ حکم بیان کیا ہے مفقود کا، مال بھی گم ہو جائے، کسی کو گری پڑی چیز مل جائے تو 1 سال تک اسے اعلان کرنا ہے، پھر وہ استعمال کرے گا اس شرط پہ کہ کل کو بھی کوئی آ گیا تو میں اسے واپس کر دوں گا۔
کسی کا خامن فوت ہو گیا ہے تو اسے بھی کیا کرنا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ عبداللہ ابن مسعود کا قصہ لے کے آئے ہیں، امام زہری کا فتویٰ لے کے آئے، سعید بن مسیب کا فتویٰ لے کے آئے، یزید مولا منبعث کی روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک دو صفیں بنی ہیں مسلمانوں اور کافروں کی، اگر پہلی صف میں لڑ رہا ہے 1 سال تک نہیں ملا تو 1 سال کے بعد سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے لونڈی خریدی اور اس کے مالک کا پتہ نہیں چل رہا، 1 سال انتظار کیا، اس کے بعد اس کا مال صدقہ کر دیا۔ اسی طرح یزید مولا منبع اس کی روایت لائی ہے، دین یہ ہے جس کا اصل پہلو قرآن میں موجود ہے اور حدیث میں موجود ہے، آراء، اپنی سوچ، اپنا تجربہ، مشاہدات یہ دین نہیں بن سکتے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اور قرآن نے اس کی وضاحت کی۔ فارغ ہونے والوں کے لیے بڑی ضروری بات جو چوتھا وزن ہے کہ اپنی محبتوں اور نفرتوں کا وزن درست کیجیے۔ محبت اور نفرت کا وزن کیا ہے؟ میرے لیے محبوب وہ نہیں ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے، وہ ہے جو دلائل کی روشنی میں اللہ کے ہاں پیارا ہے۔ میں کسی سے نفرت اس لیے نہیں کروں گا یہ میرا مخالف ہے، میں اس لیے کروں گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، میری غرض نہیں۔ اسی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے محبت اور نفرت کا وزن دے دیا۔ احناف نے جب یہ کہا تھا کہ جمعہ نہیں ہوگا دیہات میں، شہر میں جمعہ ہوگا، جہاں عدالت ہوتی ہے اس شہر میں صرف جمعہ ہوتا ہے، دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ شہر ہے کہ دیہات ہے؟ کیا جی جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ شہر ہے؟ تو پھر یہاں تو جمعہ نہ ہوا۔ امام بخاری نے کوئی بات نہیں کی، یہ ہے منہج، لڑائی نہیں کی، فساد نہیں کیا، ممبر و محراب پہ چڑھ کے گالیاں نہیں دی۔ جیسے کہ ابھی میرا پیارا بیٹا ایک کہہ رہا تھا کہ لعنت ہے تجھ پہ، بیٹا گالی نہیں دیا کرتے۔ ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ، جو لعنت کرنے والے ہیں قیامت کو سفارشی نہیں بن سکیں گے۔ ایک صحابی نے اپنی سواری کو کہا تھا تجھ پہ لعنت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو واپس کر دو، لعنت والی چیز میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ امام بخاری نے لعنت نہیں بھیجی، گالی نہیں دی، فساد نہیں کیا۔ کیا کہا ہے؟ باب الجمعۃ فی القرى والمدن، صحیح بخاری آپ پڑھ چکے ہیں۔ جمعہ دیہات میں بھی ہو سکتا ہے، شہر میں بھی ہو سکتا ہے، صرف باب نہیں باندھا۔ روایت لے کے آئے ہیں ان اول جمعۃ جمعت فی مسجد رسول اللہ بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین۔ اللہ کے رسول کی مسجد کے بعد جو پہلا جمعہ پڑھایا گیا بحرین کے اندر جواسہ بستی میں پڑھایا گیا۔ ثابت کیا کیا؟ اگر جواسہ بستی میں جمعہ ہو سکتا ہے تو دنیا کی ہر بستی میں ہو سکتا ہے۔ تو آپ بھی پریشان نہ ہوئیے گا، اگر جواسہ بستی میں ہو سکتا ہے تو ملک کلا میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے۔ مالکیہ نے کہا جمعہ تو ہر ایک پر فرض ہے، کفر کے فتوے نہیں لگائے۔ جیسے کہ آج ممبر و محراب کی حالت ہو گئی، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کسی کو کیا بولنا اور کیسے بولنا ہے۔ امام بخاری کے منہج کو اختیار کیجئے۔ میرا اور آپ کا منہج یہ ہونا چاہیے، ہم نے حق پیش کرنا ہے۔ کیسے؟ احترام، اخلاق، نرمی، بصیرت اور حکمت کے ساتھ، یہ منہج ہے۔ امام بخاری نے یہ نہیں کہا، نعوذ باللہ من ذالک، سوال ہی نہیں ہے۔ وہ جاہلو کیا کہہ رہے ہو؟ چپکے سے باب باندھا، باب رخصہ ان لم يحضر الجمعہ۔ امام بخاری نے باب باندھا، جو جمعہ نہیں پڑھتا اس کو رخصت ہے۔ یہ باب باندھا ہے سنن ابی داؤد کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم الا اربع، ہر ایک پر جمعہ فرض واجب ہے سوائے 4 لوگوں پہ، المملوک غلام پر، وامرأہ عورت پر، والصبی بچے پر، والمریض بیمار پر۔ اب بچے پہ فرض ہے، دودھ پینے والے بچے پہ جمعہ فرض ہے،
امام بخاری نے باں باندھا ہے، روایت پیش کر دی ہے، کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا نعوذ باللہ تمہاری میں ٹانگیں توڑ دوں گا، لعنتیو تم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ مزاج ہی غلط ہے۔ شافعیہ جب یہ کہنے لگے کہ جب تک امام خطیب کے سامنے 40 لوگ نہ بیٹھے ہوں جمعہ نہیں ہوگا، امام بخاری نے صرف باب باندھا ہے، باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن معه جائزة۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو کچھ لوگ اٹھ کے چلے جائیں تو پھر بھی جمعہ ہو جائے گا۔ روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، سامنے 12 صحابہ بیٹھے تھے، کتنے صحابہ؟ جمعہ ہو گیا، تو 40 کی شرط کہاں سے آئی؟ یہاں آپ کے بھی علم میں جب جمعہ شروع ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 40 ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جمعہ تو نہ ہوا پھر شافعیہ کے لیے۔ اگر 12 صحابہ بیٹھے ہیں تو جمعہ ہو سکتا ہے تو پھر 40 کی شرط لگانا ٹھیک نہیں۔ کچھ نہیں کہا امام بخاری نے، صرف رہنمائی دی ہے۔ یہ ہے منبر و محراب کی ضرورت۔ حنابلہ نے جب کہا کہ زوال سے پہلے جمعہ پڑھایا جائے گا تو امام بخاری نے کچھ نہیں کہا، کہتے ہیں باب وقت الجمعہ بعد ما زالت الشمس، جمعہ کا وقت وہ ہے جب سورج زائل ہو جائے گا۔ روایت کا لے کے آئے ہیں کہ صحابہ جو ہیں جمعہ کے دن قیلولہ جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے اور پھر سائے میں چل کے جاتے تھے، اور چکندر ایک صحابیہ پکایا کرتی تھی گوشت ڈال کے، اس کی دعوت کو قبول کرنے جایا کرتے۔ کچھ نہیں بولا، فتوے نہیں لگائے، لان تان نہیں کیا، تان و تشریح نہیں کیا، صرف رہنمائی دی ہے۔ حق کی اپنی طاقت ہے میرے بھائیوں، مستقبل کی روشن ستاروں میں آپ سے بھی کہوں گا، حق کی طاقت کو پہچانیے گا، اس طاقت کو بڑھانے سے مبالغہ ہو جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل یہ بیساکھیوں پہ کھڑا ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے کبھی بھی باطل سے گھبرایا نہ کرے۔ حق کی اپنی بھی ایک طاقت ہے، الحق ابلج والباطل یتلجلج، اس لیے باطل سے گھبرایا نہ کرے اور حق کو چھوڑا نہ کرے۔ حق کیا ہے؟ ساری دنیا جو چاہے کرتی رہے، ہم نے کتاب و سنت کی بات کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ جیسا کہ اللہ کی رسول نے کی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے کی ہے۔ اس سے بڑھ کے نہ کوئی منہج ہے، نہ کوئی منہاج ہے، نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی تحمل و ادا کے اصول اور ضابطے ہیں۔ سب سے بڑا تحمل و ادا کا طریقہ وہ ہے جو صحابہ نے لیا اور اللہ کے رسول نے دیا۔ اور آخری بات، اگر آپ اور میں بھی قیامت کے دن اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے کام کر لیجئے جس سے میری اور آپ کی نجات آسان ہو جائے۔ زندگی کے اندر توحید پہ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے صحابی وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، اور فرض نماز نہ کبھی چھوڑ۔ نوح علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو بیٹے کو بلایا تھا، کہا آمرک بِاثْنَيْن وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَيْن، بیٹے میں 2 چیزوں کا حکم تمہیں دینا چاہتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ جو حکم دیا ان میں سے پہلا حکم یہ تھا، آمرک بلا الہ الا اللہ، بیٹے لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنا، لأن السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت فی کفہ، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ، اور اگر دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ اکیلا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری نکلے۔ توحید کی وجہ سے میزان بھاری ہوگا۔ دوسری بات جس سے میں اور آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی ہو جائے اخلاق نہ چھوڑیے۔ آپ کو کوئی گالی دے،
تانا دے، عار دلائے، الزام لگائے کہ یہ تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اللہ کے رسول کی بات نہیں، نعوذ باللہ کرتے. اگر قرآن و سنت پڑھنے والے بھی اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت نہیں کرتے، پھر دنیا میں کون ہے جو محبت کرنے والا؟ دنیا جہان کی باتیں سن کر مسکرانے والے بنو. اخلاق اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. سب سے بھاری چیز جو نام اعمال میں آئے گی وہ اچھا اخلاق ہوگا. ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. جہاں تہجد گزاروں کو کھڑا کیا جائے گا، جہاں نفلی روزے دار کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کو اٹھا کے ان کے ساتھ کھڑا کر دیا. اخلاق نہ چھوڑ. یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے منہج کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اخلاق پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. اور آپ بینگ عالم آپ کو بڑی اور بھی چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا. 11 لوگ امام البانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے بڑے غصے میں کہ یہ سنا ہے کہتا ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا اور یہ ہے اور وہ ہے. امام البانی بیٹھے ہیں اور ایک شخص کہتا ہے انت تقول النبی لا يعلم الغیب. تم کہتے ہو کہ اللہ کی رسول غیب نہیں جانتے. دیکھیے امام البانی نے کیا کہا. کہتے ہیں لا بارک اللہ فیک، میں نہیں کہتا، فاللہ یقول، اللہ کہتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو شخص پھر بھی نہیں سمجھا، کہتے حتی انا عارف الغیب، میں غیب جانتا ہوں. تو امام البانی نے پھر بھی کچھ دیا، کہتے لا بارک اللہ فیک انت ما تعرف الغیب، آپ غیب نہیں جانتے. کہتے ہیں اناظرک، تناظرنی، میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. کہتے لا لا هذا ما يحتاج الى نقاش، اس میں مناظرے کی ضرورت نہیں. اس نے پھر کہا تناظرنی، مناظرہ کرو گے؟ شیخ البانی ایک لفظ بولتے نعم ولكن بشرط، ٹھیک ہے میں مناظرہ کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے. تو کہتا ہے ما ہوا، وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں اگر تم غیب جانتے ہوتے تو میری شرط بھی جانتے ہوتے. فارغ کچھ نہیں کہا. اگر تم غیب جانتے ہوتے تو میری شرط بھی جانتے ہوتے. میں تعریف الغیب، آپ غیب نہیں جانتے. یہ ہیں علماء، یہ ہیں علماء جن کو اللہ نے بصیرت اور فراست دی. باقلانی سے کہا تھا بادشاہ نے کہ یہ سنتا ہے کسی کے سامنے جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتا، کہتا لاؤ سجدہ کرے گا، مجھے کیوں نہیں کرے گا. جب اسے لایا گیا پتا تھا اس نے جھکنا نہیں ہے، جس دروازے سے اسے گزارنا چاہا وہ دروازہ چھوٹا بنا دیا کہ اب تو جھک کے گزرے گا نا. جب باقلانی وہاں پہنچے سمجھ گیا اچھا وہ سامنے سے گزرے نہیں، بیک ہو کے گزرے، پچھاڑی کر کے گزرے تاکہ سر نہ جھکے. جب آگے گئے تو بادشاہ کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ پہلا حربہ تو ناکام ہو گیا. کہتے ما قصت عائشہ، عیسائی تھا، کہتے ما قصت عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مذاق کیا، کیا قصہ تھا جب تہمت لگی تھی. تو باقلانی کہتے ہیں قصت عائشہ زي قصت مریم غیر ان لمریم ولدا. وہی تہمت جو سیدہ عائشہ پہ لگی تھی وہ مریم پہ بھی لگی تھی. فرق یہ ہے کہ مریم کا بیٹا تو اور عائشہ کا تو بیٹا بھی کوئی نہیں تھا. تو بیٹھا بیٹھا اپنا ہاتھ اٹھا کے اپنے منہ پہ مارتا ہے، بہت ذلیل ہو. پھر سوال کرتا ہے اچھا یہ بتاؤ سنا ہے کہ آپ کے پیغمبر جو ہیں وہ جہاد بھی کرتے رہے؟ ہاں جہاد کرتے رہے. کہتے ہیں جیتتے رہے؟ کہتے ہیں جیتتے رہے. کبھی ہارے بھی ہیں؟ کہتے ہیں ہارے بھی. کہا وہ نبی کیسا ہے جو ہار جائے؟ کہتے ہیں ہاں وہ نبی کیسا جو ہار جائے، وہ رب کیسا جو سولی چڑھ جائے. پھر اس نے اپنے منہ پہ مارا، پریشان ہو گیا. آخری سوال تھا جس پہ اس کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑی. کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا پیغمبر کا تو ان کی عمر اتنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی تھی، 9 سال میں نکاح ہوا. ایسے ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ کا نکاح مریم سے ہو سکتا ہے وہاں اللہ کے رسول کا عائشہ سے بھی ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا تھا 3 سوالوں کا جواب دے دو میں مان جاؤں گا.
پہلا سوال، تم کہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال خالق و مالک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کا چہرہ کدھر ہے؟ سوال سنیے، کہتے میں ایسے نہیں بتاؤں گا، موم بتی لے کے آؤ، لے کے آئے، کہتے بتاؤ اس روشنی کا چہرہ کدھر ہے؟ کہتے چاروں طرف، کہ اللہ منور نور السماوات والارض، ای منور السماوات والارض، زمین و آسمان کو روشنی دینے والا تو اللہ ہے، تو آپ کدھر کروانا چاہیں گے؟ کہا ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کہتے میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں، 10 سے پہلے کیا ہے؟ کہتے 9 سے پہلے کیا ہے؟ 8 کرتے کرتے 1 سے پہلے کیا ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں، کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں، هو الاول وليس قبله شيء، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، هو الاخر وليس بعده شيء، وہ آخر ہے اس کے بعد بھی کوئی شيء نہیں۔ کہا اتنا بتا دو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، میں مان جاؤں، کہا ایسے نہیں، یہ کام کرنا پڑے گا، آپ نیچے آؤ، یہ جواب میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے دوں گا۔ وہ نیچے آیا، کرسی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ اس وقت تجھے نیچے لے جا کے مجھے کرسی پہ بٹھا کے تجھے ذلیل کروا رہے ہیں۔ لڑائی نہیں کی، فساد نہیں کیا، یہ ملحدین کے اعتراضات، یہ مستشرقین کے اعتراضات، یہ سنت کے انکاری جو ہیں، یہ سب لوگ ان سے بڑے نہیں ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عقل کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے، سٹیمنا ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ کوئی گالی دیتا ہے تو پھر کیا ہے، گالی دینے والے نے گالی دی، دوسرا کہتا ہے بس تھک تو نہیں گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو بھی یہ گالی دی، وہ اپنے غلام کو کہتے ہیں جلدی کرو، کہیں سفر سے آئے، ان کو کھانا پیش کرو، بندہ بھوکا ہوتا ہے نا تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہے۔ ابو ذر کو گالی دی، وہ کچھ کہنے لگے، کہتے بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا، مسکرا کے کہتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گے میں ایک کبھی جواب نہیں دوں۔ یحییٰ بن معاذ کو گالی دی، مسکرانے لگ گئے، دوست ہمیشہ مارتے بھی ہیں مرواتے بھی ہیں، تو مسکرانے لگ گئے، تو ساتھی کہتے ہیں بزدل ہو جواب دو اسے، کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے ہی دینا تھا تو پھر میں نے دین کیوں پڑھا؟ دین تو یہ نہیں سکھاتا، دین تو کہتا ہے وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَصْفَحْ، اللہ کے رسول کے صفت ہے تو معاف کرتے تھے، اور اعلان معافی کا کیا ہے۔ میں کون ہوں؟ یہ منہج ہے، اس منہج کو جب تک اختیار نہیں کریں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور بھی بتایا، بخن لخمس ما اسقلہن فی المیزان، 5 چیزوں کا بہت وزن ہوگا قیامت کے دن، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم يحتسب، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے، اور جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے، اتنا وزن ہوگا قیامت کے دن نیکیوں کا جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان امام بخاری لے کے آئے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کمال کس بندے کی عقل ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں جب مجلس ختم کرنے لگے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ امام بخاری کی شرط پہ چکے یہ حدیث نہیں اترتی تھی، اس لیے وہ روایت نہیں لائے، لیکن اشارہ دے دیا، سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ دعا پڑھنے کا بھی فائدہ کیا ہے؟ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے مجلس میں تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ افضل الکلام
دوسری روایت احب الکلام الی اللہ، افضل کلام اور سب سے محبوب ترین کلام. اور تیسری روایت مصطفى اللہ لملائکتہ او لعبادہ، اللہ نے جو فرشتوں اور بندوں کے لیے سب سے چنی ہوئی کلام ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے رسول نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا کہ میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ اور دوسری چیز سبحان اللہ وبحمدہ. کیا ہے یہ؟ فإنہ صلاة کل شیء وبها یرزق کل شیء. اللہ ذوالجلال کا یہ کلمہ دنیا کی ہر چیز کی عبادت اور نماز ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ ہر ایک کو رزق عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، قیامت کو انسان کی نجات کے لیے کافی ہوگا. اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا یہ ساری معلومات آپ کو ملیں گی تو کہاں سے ملیں گی؟ مارکیٹ سے؟ جواب تو ناراض ہو گئے آپ. کہاں سے ملے گی؟ کسی پلازے سے؟ کسی بازار سے؟ مدارس سے ملیں گی، مساجد سے ملیں گی. ان مساجد اور مدارس کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین جگہ سمجھ لو، شاید کس محبت سے ہی میری اور آپ کی نجات ہو جائے. اگر اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے اور سچ ہی فرمایا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے محبوب جگہ پوری کائنات میں وہ ہے جہاں اللہ کا گھر بنتا ہے. اس لیے میں دو روایتیں سنا کے ایک پیغام دینا چاہوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا من تصدق بعدل تمرہ، آج کل کھجور ویسے بھی سستی ہوگی نا کرونا کی وجہ سے، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے. اللہ اسے پھر پالتے ہیں، پالتے پالتے کتنا پالتے ہیں کہ میں یربی احدکم فلوہ او فلوہ، جس طرح تم گھوڑی کی بچی کو پالتے ہو، قیامت کا دن ہوگا جب وزن کیا جائے گا حتی تکون مثل الجبل، یہ کھجور کے برابر صدقہ جو ہے یہ پہاڑ کے برابر وزنی ہوگا. صدقہ کیا کرے. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں لا عارف حبہ تزن جبال الدنیا الا من الصدقہ، میں نے دانے تو بہت دیکھے دنیا میں، لیکن کیا کمال کا دانہ صدقے کا دانہ ہے کہ ایک دانہ پہاڑ کے برابر ہوگا قیامت کے دن. تو آئیے اپنی اچھی آراء کا بھی صدقہ دیجئے، اچھے مشورے کا بھی صدقہ دیجئے، اور اپنی صلاحیتوں کا بھی صدقہ کیجئے، اور اپنے مال کا بھی صدقہ دیجئے، اور انسان اپنے وقت کا بھی صدقہ کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ذوالجلال یہ سارے معمولی کام قبول کر لے. میں دعا گو ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے، سب سے پہلے ان طلباء کے لیے کہ اللہ ذوالجلال انہیں مثالی بنائے اور امت کے لیے سرمایہ بنائے، ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور کروڑہا رحمتوں سے نوازے. اور جتنے بھی یہاں روشن چہرے تشریف فرما ہے، مولا کریم نے حدیث کی سچی محبت نصیب فرما، انہیں صاحب حدیث سے سچی محبت نصیب فرما. مولا کریم ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے محترم و مکرم اور محتشم بھائی مولانا جاوید صاحب، اللہ ذوالجلال انہیں صحت اور ایمان اور خوشی اور برکت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. نفع اللہ بہ الامت الاسلامیہ، اللہ ان کے ذریعے امت کو نفع عطا فرمائے، یہ دین کی خدمت کرتے رہیں، اور ان کے ساتھ رجال ایسے کھڑے فرمائے جس کام کو بہتر سے بہتر کرنے والے ہوں اور اس کام کو بہتر کی طرف لے جانے والے ہوں. الہ العالمین اس ادارے کو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا بہترین مرکز بنا، ہر قسم کی آسانی فرما، مشکلات دور فرما، اور مولا کریم یہ جتنے کام ان کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے، اور پھر اسے ثمرآور بھی بنا، اور قیامت کے دن جتنے تشریف فرما ہے انہیں صاحب حدیث اور صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار
کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سب بھائی تشریف رکھیں، ابھی بچوں کو 5-10 منٹ میں ثانی تقسیم کی جائیں گی، پھر نماز عصر کا وقت تو اب ہو چکا ہے، نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد فضیلت الشیخ عبد المنان راز سے حافظہ اللہ خطاب فرمائیں گے، پھر آخر میں کھانا ہوگا۔ میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں اپنے شاگرد رشید پروفیسر ڈاکٹر اسجد علی حافظہ اللہ، وہ تشریف لائیں اور قاری صہیب حافظہ اللہ کے دست مبارک سے وہ خراج تحسین وہ وصول کریں۔ ان کو ہم انعام دے رہے ہیں ڈاکٹر بننے کا۔ یہ الحمدللہ سیالکوٹ کی مشہور شخصیت ہے اور ماشاءاللہ عالم باعمل ہیں۔ UMT جو یونیورسٹی ہے سیالکوٹ میں، وہاں پروفیسر ہیں، تھوڑا عرصہ پہلے یہ ڈاکٹر بنے ہیں، تو اس پر ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں جو بچے صحیح بخاری کلاس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، یعنی 6 سالہ کورس کر کے جو فارغ ہوئے ہیں، اب ان کو ثانی تقسیم کرتے ہیں۔ فضیلت الشیخ حافظ عمر فاروق تشریف لائیں اور شیخ محترم سے سند بھی لیں اور ساتھ کتابوں کا سیٹ بھی وصول کریں آصف صاحب سے۔ اب میں سند کے لیے دعوت دیتا ہوں، سند وصول کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں حافظ نصر الزمان بھائی حافظہ اللہ، وہ تشریف لائیں اور قاری صاحب کے دست مبارک سے سند وصول کریں۔ قاری صاحب نے جو بیان کیا ماشاءاللہ بہت عمدہ بیان کیا ہے، نہایت عمدہ نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق فرما دے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ حمزہ خان، وہ تشریف لائیں اور قاری صاحب کے دست مبارک سے سند بھی وصول کریں اور اپنا انعام بھی وصول کریں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں آخری کلاس کے طالب علم امیر حمزہ حافظہ اللہ بھائی کو، وہ تشریف لائیں اور سند بھی وصول کریں اور صحیح بخاری کی شرح بطور انعام وہ بھی وصول کریں۔ اس کلاس کے آخری طالب علم ملکہ کلاں کے محمد انیب جمشید، ان کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور قاری صاحب کے دست مبارک سے سند وصول کریں اور انعام بھی وصول کریں۔ 4 سال کے بعد ہم بچوں کو سند دیتے ہیں ثانویہ کی، وہ بھی تشریف لائیں، ان کی بھی خواہش تھی وہ بھی تشریف لائیں اور قاری صاحب کے دست مبارک سے اپنی سندیں وصول کریں۔ حمزہ شبیر اجو والی کا بھائی حافظ حمزہ شبیر، دوسرے نمبر پہ تشریف لائیں یہ ہمارے بھائی حافظ انعام الحق کلیم اللہ بھائی لدڑ کا، کلیم اللہ بھائی۔ جو بچے ذوق شوق سے عصری تعلیم حاصل کرنا چاہیں اس کا بھی FA تک بندوبست ہے، یہ بھائی بھی BA کی تیاری کر رہے ہیں، کلیم اللہ بھائی۔ اور چوتھے نمبر پہ مراکی آل کے سمیع بھائی۔ ہاں جی عثمان مبشر تشریف لائیں اور ثانویہ کی سند وصول کریں قاری صاحب کی دست مبارک سے۔ اور چھٹے نمبر پہ تنزیب بھائی۔ حفاظ میں سے جن بھائیوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے وہ 5 بھائی ہیں،
وہ بھی تشریف لائیں اور قاری صاحب کے دستے مبارک سے وہ اسانید وصول کریں۔ محمد دانش، محمد دانش، عمر ظفر، یہ آپ کا وقت بچا رہے ہیں نا، اذان کا ٹائم ہو گیا۔ عمر ظفر، عمر ظفر، اکاشا بھائی، حسنین، حسنین بھائی، حسنین، عبداللہ ظفر، عبداللہ ظفر۔ جن بھائیوں نے پورے سال میں چھٹیاں کم کی ہیں تو حسن السیرہ ہم ان کو قاری صاحب کے دستے مبارک سے دے رہے ہیں۔ حافظ عمر مبشر، حافظ عمر مبشر حافظہ اللہ، حافظ نصر الزمان حافظہ اللہ۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، شاکر ہوں، خصوصاً فضیلت الشیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ کا دور دراز سے سفر کر کے علماء کرام سے محبت کی وجہ سے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ علماء کرام سے اور دینی مدارس سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ بیان ہوا، اللہ ہم کو عمل کی توفیق فرمائے۔ اللہم زد فزد۔ اب انشاءاللہ عصر کی اذان ہوتی